الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کی شرارت کو ذکر فرما رہے تھے اور ان کے قباحتوں کو ذکر کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور تمام امتحانات میں وہ کامیاب قرار پائے. تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت کعبے کو ذکر فرما رہے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا. مسلمانوں کے دل اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب بھی جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے دل بیت اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے. ہر وقت بیت اللہ کے پاس جانے کا تمنا اس کے دل میں ہمیشہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 دعاؤں کو قبول ذکر فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دیں. دوسرا یہ ہے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کے لیے رزق کا انتظام فرما. تیسرا یہ ہے کہ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، ان کے لیے ایک معلم اور استاد اور نبی ان میں بھیج دیں. اور پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبہ تھے اس کے اخلاص کو ذکر فرما رہے ہیں. کتنا عظیم کام کو بجا لانے کے بعد بھی فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہاں بیت اللہ کے تعمیر کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ. اذ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنیاد اٹھائی بیت اللہ کے اور اسماعیل بھی ساتھ ہیں. اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ کے تعمیر کا ابتدا کس نے کی ہے. سب سے پہلے بیت اللہ کو کس نے تعمیر کی؟ تو اس کے ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر بیت اللہ کا ذکر تو قرآن کریم کے قطعی حکم سے ثابت ہیں، یہ تو یقینی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبے کو کس نے تعمیر کی اور کسی صحیح اور معتبر روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. البتہ جتنی بھی روایتیں اس باب میں ہے وہ اسرائیلیات میں سے ہیں اور اسرائیلی روایتوں کے متعلق حکم یہی ہے کہ لا نصدق ولا نکذب. اب ان روایتوں میں 2 طرح کی روایتیں ہیں. بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی. دوسرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی. جب اس زمین پہ اترے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی. پھر طوفان نوح میں یہ تعمیر ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ تو عراق ہے. عراق سے شام کی طرف چلے گئے اور شام میں ایک اہلیہ حضرت سارہ کو چھوڑا، دوسرے کو کعبہ لے گئے اور حرم لے گئے اور بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر اپنے شیرخوار بچے کے لیے اور اپنے اہلیہ دونوں کو وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے چلے گئے اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک جھونپڑی لگا کے چھوڑ دیے صفا مروہ کے بیچ میں. جب جانے لگے تو اس وقت حضرت حاجرہ نے فرمایا الی من تکلنا یا ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ 3 دفعہ کچھ نہیں جواب نہیں دیے. تو پھر وہ فرمانے لگی اللہ امرہ کا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ تو پھر ابراہیم نے پلٹ کر فرمایا کہ اللہ امرنی،
وہ فرمانے لگی اذن لا یزین اللہ، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیں۔ تو پھر وہ کبھی صفا مروہ پہ دوڑتی رہی، اللہ کو وہ پسند آ گیا، اور اب حاجی اور معتمر کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفا و مروہ کے 7 دفعہ دوڑ لگائیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل وہاں بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام آتے رہے اور جاتے رہے، اور ایک قبیلہ بنو جرہم کا وہاں آ گیا، وہ آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے جا رہے تھے تو 2 دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دیں، میرے اولاد کو ہر طرح کے شرک سے بچائیں۔ دوسری دعا یہ مانگی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میں ایک بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہاں تیرے رضا کے خاطر، اور تیرے عظیم گھر کے پاس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، تہوی الیہم۔ ان دونوں دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ اسماعیل کے ایڑیوں کے نیچے اللہ نے زمزم جاری فرما دی، پانی کو دیکھتے ہوئے بنو جرہم کا قبیلہ آ کے آباد ہو گیا، پھر انہی سے حضرت اسماعیل نے شادی کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا اسماعیل ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے نیزہ بنا رہے تھے، تیر بنا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر میں لگ گئے، اور جب مکمل ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں تاکہ لوگ حج عمرے کے لیے آ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب ذوالجلال کیسے اعلان کروں، لوگوں تو کیسے پہنچے گا میری یہ آواز؟ اللہ نے فرمایا تو آپ کے طرف سے اعلان ہے اور پہنچانا ہمارا کام نہیں، ہاں تو آپ کا کام اعلان، وعلینا وعلیہ البلاغ، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ نے ہر اس انسان کے روح تک پہنچا دی یہ آواز جس کے نصیب میں حرم کی حاضری تھی، چاہے وہ باپ کے پشت میں ہو یا اسی طرح ماں کے رحم میں ہو۔ تو انہوں نے سب نے لبیک کہا۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی تو اس وقت مشرکین عرب نے یہ مشورہ کیا کہ تعمیر بیت اللہ کرنی چاہیے، اثر نو اس کی تعمیر ہونی چاہیے۔ پھر یہ عہد کیا کہ اس میں صرف حلال مال کا لگانا چاہیے، اور اس تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ چونکہ حلال مال کم پڑ گئے تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ حصہ جیسے حتیم کے باہر رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد رکھے تھے اس سے کچھ خلاف ورزی کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی اور 10 سال وہاں رہے۔ پھر فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا تھا کہ لولا حداثت عہد قوم، اگر تیرے قوم کے نئے مسلمان ہوئے نہ ہوتے، نئے کفر میں ابھی آئے ہوئے نہ ہوتے، تو حضور نے فرمایا لنقضت الکعبۃ ولجعلت علی اساس ابراہیم، بیت اللہ کو مسمار کر کے اثر نو ابراہیم علیہ السلام کے قواعد کے مطابق وہ بناتا، کیونکہ قریش نے اس میں کچھ کوتاہی کی ہی۔ لجعلت لہا بابین، 2 دروازے والے بناتا۔ تو اس خواہش کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے پیش کیے تھے۔ پھر یزید کے زمانے میں بیت اللہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ جل گیا تھا اور نقصان پہنچا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب حاکم وقت بنے تو حجاز مقدس اس کے قبضے میں تھے، تو اس وقت یہ حدیث اس کے سامنے تھی، تو اس نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ کہا کہ بیت اللہ کا ازسنہ تعمیر کرنی چاہیے یا اسی کا ترمیم کرنی چاہیے۔ زیادہ تر صحابہ کرام کے رائے یہ تھے کہ
اسی کا ترمیم ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ اگر ہمارے اور آپ کے گھر کا کچھ حصہ جل جائے تو ہم اثر نو بنانے کی کوشش کریں گے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن پھر بھی اسے 3 دن استخارہ کیا، استخارے میں یہ بات آئی کہ اثر نو تعمیر ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضور کے خواہش کے مطابق حتیم کو بھی شامل کیا اور 2 دروازے والے بنا دیے۔ پھر 10 سال کے بعد عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں جب حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا اور مکے پر قبضہ کیا گیا، تو اس وقت پھر بیت اللہ کو کچھ نقصان پہنچا۔ حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کو اطلاع دی کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ بدعت کیے تھے، حضور کے زمانے میں جو تعمیر کیے گئے تھے اس کے خلاف اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو اس وقت پھر عبد الملک ابن مروان نے اثر نو بنانے کی حکم دیا ہے، اور پھر وہی پرانا طرز پر 1 دروازے والا حتیم کو باہر رکھ کر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ بنوایا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عبد الملک ابن مروان ایک دفعہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو یہ کہا قاتل اللہ ابن زبیر حیث یکذب علی ام المؤمنین، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی توہین کی اور یہ کہا کہ اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ یہ اس حدیث کا نسبت اس کی طرف کر دی، جبکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا۔ وہاں پہ ایک تابعی تھے حارث ابن عبداللہ، اس نے کہا لا تقل ھذا یا امیر المؤمنین، یہ نہ کہیں فإنی سمعت ام المؤمنین تحدث ھذا، میں نے خود حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت اپنے کان سے سنی ہے۔ تو اس وقت پھر عبد الملک نے کہا لو كنت سمعته قبل ان ھذا لترکته علی ما بنا ابن زبیر، فرمانے لگے کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں عبداللہ ابن زبیر کی اس بنا کو چھوڑ دیتا۔ تو بہرحال تو پھر بنو امیہ کا حکومت ختم ہونے کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں عباسین کے دور میں امام مالک رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کر لیتے ہیں اور حضور کے خواہش کے مطابق 2 دروازے والے حتیم کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو امام مالک نے سختی سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک ملعبہ اور ایک کھیل تماشی کی جگہ بن جائیں گے، اور ہر حکمران یہی چاہے گا کہ میرے یادداشت برقرار رہیں۔ تو اس لیے امام مالک نے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ اس سے بیت اللہ کی اہانت ہوتا ہے اور بیت اللہ کے رعب جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ نکل جائے گے۔ تو پھر اسی طرح چھوڑ دیا گیا اور وہی طرز تعمیر اب تک باقی ہے۔ تو بہرحال یہ تو بیت اللہ کے تعمیر کا مختصر تذکرہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں نے اس بنیاد کو اٹھایا اور پھر یہ کہا کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس بنا میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو آپ معاف کریں، ہم قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا ومن ذریتنا، ہمیں اور ہمارے اولاد کو امت مسلمۃ لک، ایک آپ کے تابعدار امت بنائیں۔ من تبعیضیہ ہے، یہ اس لیے لایا کہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے ماقبل فرمایا تھا کہ چن کے آپ کے اولاد بھی 2 طرح کے ہوں گے، کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے۔ وارنا منع سکھنا، افعال حج ہمیں سکھائیں، وتب علینا ہمارے ساتھ توبہ کا معاملہ فرمائیں، انک انت التواب الرحیم، آپ ہے توبہ قبول کرنے والے مہربان، آپ مہربان ہیں۔ اب یہاں تو آگے پھر وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آپ مہربانی کرنے والے ہیں ہم سے۔